انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے بہت ہی اونچی شان والی اور فضیلت والی ہستی کا ذکر فرما کر ان کو اپنے کمالات اور اپنی خوبیاں برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ان خوبیوں پر، ان کمالات پر ملنے والے اجر کا ذکر اور تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی کائنات میں اپنے بعد جن ہستیوں کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہیں، وہ ہستیاں انبیاء علیہم السلام ہیں، جن کا سب سے پہلا فرد اور سب سے پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کی سیادت اور سربراہی کے لیے امامت کا تاج جس ہستی کے سر پہ سجایا گیا، وہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بڑی کائنات میں رب کی طرح اس کی ذات میں یا اس کے صفات میں کوئی ہستی موجود نہیں ہے۔ آپ کے ذات کے بعد کائنات میں انبیاء علیہم السلام کی طرح باقی انسانیت میں کوئی انسان اور کوئی ہستی موجود نہیں، یہاں تک کہ ساری کائنات کی ساری خلقت ملے اور ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں کسی بھی نبی اور پیغمبر کی منصب نبوت کو رکھا جائے، تو اس پیغمبر کی پیغمبری اور نبوت والا پلڑا باری رہے گا۔ پھر انبیاء علیہم السلام میں فضیلت کا مدار اور بنیاد وہ علم ہے۔ جس پیغمبر کو سب سے زیادہ علم دیا گیا، وہ پیغمبر انبیاء کی صف میں سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ شان والا ہوا۔ اللہ رب العزت نے بڑی بڑی 4 کتابیں نازل فرمائی۔ ایک حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں آئی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں آئی، ایک حضرت عیسیٰ روح اللہ کو دی گئی، اور ان 4 آسمانی کتابوں کے سرتاج اور سردار قرآن پاک کو میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب منور اور قلب اطہر پر اتارا اور نازل کیا گیا۔ پھر انبیاء کے بعد اس بڑی کائنات میں جن لوگوں کو فضیلت حاصل ہے، وہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ افضلیت کی بنیاد، اساس، وہ صحابی ہیں جس نے صحابیت کا زمانہ سب سے زیادہ پایا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں فضیلت کی بنیاد نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ زہد ہے، نہ شجاعت ہے، نہ بہادری ہے، نہ سخاوت ہے، سوائے صرف اس کے کہ صحابہ کرام میں فضیلت اور شان، اس کے لیے اساس وہ صحابی کی صحابیت ہے۔
اب جس نے سب سے زیادہ میرے پیغمبر کی صحابیت پائی ہے وہی صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے، حجرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف۔ آپ کے گھر میں کتنے لوگ تھے؟ ایک آپ کی بیوی، میری اور آپ کی کل کائنات کی سب سے بڑی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نابالغ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں وہ بھی چھوٹی تھی، حضرت زید غلام ہیں، حضرت خدیجہ خاتون ہیں، کب کبھی طاری ہیں، لرزہ ہے۔ آپ نے سیدہ خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، کوئی چادر اڑاؤ، کوئی کمبل اڑاؤ، جسم کب کپا رہا ہے، بخار کے اثرات ہیں۔ وہ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، انہوں نے فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، وہی فرشتہ اس کے پاس بھی آیا ہے۔ کاش جب تیری قوم قریش تجھے یہاں سے نکالے گی، اگر اس وقت میں جوان ہوتا، اگر اس وقت میں قوت اور طاقت والا ہوتا تو میں آپ کے ضرور مدد کرتا، لیکن میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا چاچا او مخرجیہم، یہ قوم جو مجھے صادق کہتی ہیں، جو مجھے امین کہتی ہیں، جو اپنے فیصلے مجھ سے کرواتی ہیں، جو اپنی امانتیں ہمارے پاس رکھواتی ہیں، کیا وہ قوم مجھے اپنے ہاں سے نکالے گی؟ فرمایا ہاں۔ آپ نے جو دعوت آپ کو ملی ہے، یہ دعوت جس نے بھی شروع کی ہے اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے، اس کے ساتھ دشمنی رکھی گئی ہے، آپ کی قوم آپ کے ساتھ دشمنی رکھے گی۔ واپس گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ بڑھایا، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام کا کلمہ پڑھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت خواجہ ابو طالب اولاد زیادہ تھی اور ان کی مالی حالت کمزور تھی، تو ان کے اکثر بچے دیگر بھائیوں کے ہاں زیر تربیت اور زیر پرورش تھے۔ ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ کے محبوب کے ہاں زیر کفالت اور زیر تربیت تھے۔ تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ مشورہ کریں اور مشورے کے بعد اسلام قبول کریں۔ انہوں نے مشورہ کیا، اجازت مل گئی، اسلام قبول کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ پیر کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہو چکی تھی، آپ پریشان تھے، دل میں خیال میں آپ نے یہ فرمایا کہ صبح ہوئی تو میں اپنی یار حضرت ابو بکر سے مشورہ کروں کہ مجھے اب اس دعوت کو کس طرح عام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان عمر کا تفاوت اور فرق صرف 2 سال ہے۔ میرے پیغمبر عمر میں 2 سال بڑے ہیں اور حضرت ابو بکر عمر میں 2 سال چھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی
تو ارادہ کرنے نکلے حضرت ابو بکر کی طرف۔ وہاں رات حضرت ابو بکر نے بھی بڑی تشویش اور بڑی پریشانی میں گزاری کہ مجھے تو میرا والد 4-5 سال کی عمر میں بت خانے میں لے کر گیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ یہ سب سے بڑا بت ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا معبود ہیں، اس کے سامنے سجدہ کریں۔ تو حضرت ابو بکر نے اس سب سے بڑے بت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ میں مجھے کھانا دے دے، میں بھوکا ہوں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا میرے پاس کپڑا نہیں ہے، مجھے لباس دے دے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب حضرت ابو بکر کے والد عثمان ابی قحافہ وہ کھڑے ہیں اور حضرت ابو بکر کا اپنا نام عبداللہ ہے، تو اس عبداللہ نے ایک پتھر اٹھا کر وہ سیدھا مارا کہ نہ کھانا دے سکتے ہو، نہ لباس دے سکتے ہو، پھر تم بڑا معبود، بڑا خدا کس چیز کا بن گیا؟ والد وہیں سے اٹھا کر لے آیا، 2-4 تماچے بھی لگے، گھر میں بیوی کو بھی باتیں سنائی گئی، یہ تیرا بیٹا ہے، سب سے بڑے معبود کی اس نے گستاخی کی، اس نے کھانا مانگا اس نے نہیں دیا، اس نے لباس مانگا نہیں دیا، پھر اس نے نعوذ باللہ اپنے رب کو، اپنے معبود کو پتھر اٹھا کر مارا ہے۔ تو جس کو پتھر اٹھا کر مارا جائے بھلا وہ بھی کبھی معبود بن سکتا ہے، اور جو اپنے پیدا کرنے والے کو رزق نہ دے سکے وہ بھی معبود بن سکتا ہے۔ جو میرا اور آپ کا معبود ہے اس نے تو میری اور آپ کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے میری اور آپ کی زندگی بھر کے رزق کا انتظام کر لیا ہے۔ معبود ایسا ہوتا ہے، خالق ایسا ہوتا ہے، آپ مانگے تو تب بھی دیں، آپ نہ مانگے تب بھی دیں۔ رزق آپ کی ضرورت ہے، جو صبح و شام اس کا انکار کرتا ہے اسے بھی رزق دیتا ہے۔ کیوں؟ خالق وہ ہے، پیدا اس نے کیا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں مجھے اپنی جلال کی قسم مجھے حیا آتی ہے، میں نے جسے پیدا کیا میں اسے رزق نہ دوں، مجھے حیا آتی ہے۔ معبود ہو، رب ہو تو ایسا ہو۔ تو یہاں حضرت ابو بکر کے ذہن میں تشویش کہ وہ میرے والد نے کہا تھا بت کے سامنے سجدہ کرو، نہیں کیا، 38 سال گزر گئے، کسی در پر جھکا نہیں ہوں، کہیں تو جھکنے کا، عبادت کا، پوجا پاٹ کا کوئی جگہ بھی تو ہو۔ حضرت ابو بکر صبح نکلے پیارے پیغمبر کے دروازے پر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر میں تو آپ کی طرف آنے والا تھا۔ ابو بکر نے عرض کیا میں بھی آپ کی طرف آنے والا تھا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا آپ بتائیں ابو بکر آپ میرے پاس کیوں آنا چاہ رہی تھے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا نہیں، 6 سال کی میری عمر تھی، 8 سال آپ کی عمر تھی، اس وقت سے میرا اور آپ کا یارانہ چل رہا ہے، اس وقت سے میرے اور آپ کی دوستی چل رہی ہے، اس زمانے سے لے کر ابھی تک رفاقت ہیں، دوستی ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے پہل کیا ہو، پہل ہمیشہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ بتائیے آپ میرے پاس کیسے آنا چاہ رہے تھے؟ فرمائے اسی طرح فرشتہ آیا ہے، وحی آئی ہے، اور میں اس وحی کو کیسے عام کر لوں مشورہ کرنا تھا، میں نے کہا اپنے یار سے مشورہ کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ مشورہ تو بعد میں کیا جائے گا، کیسی دعوت، کن کو، کس طرح، پہلے یہ ہے کہ یہ میرا بڑا ہوا ہاتھ ہے، آپ کے ہاتھ پر رکھ کر پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں۔ کلمہ پڑھا، کائنات کے سب سے آخری پیغمبر کا یہ سب سے پہلا امتی ہے۔ میں نے جملہ تو عرض کیا لیکن آپ لوگ کہیں اور تھے۔ کائنات کے سب سے آخری پیغمبر کا یہ سب سے پہلا امتی ہے، یہ سب سے پہلا صحابی ہے۔ اب یہاں سے حضرت ابو بکر کی
सहाबियत शुरू हो गई। अब मैंने अर्ज यह करना था कि जिसकी सहाबियत सबसे ज्यादा अरसे की है, अफजल भी वही है। इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसकी सहाबियत सबसे पहली और ज्यादा हो, वो ज्यादा फजीलत वाला क्यों है? फरमाया पहली बात तो यह है कि उसको सोहबत का सबसे ज्यादा मौका मिला है, तो उसने पैगंबर से सबसे ज्यादा सीखा भी होगा। दूसरे नंबर पर, जब पैगंबर की सोहबत में सबसे ज्यादा है, तो इब्तिला तकलीफ ये भी सबसे ज्यादा इस पर आई होगी, इसलिए ये अफजल है। तो हजरत अबू बकर ने मेरे पैगंबर के साथ जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा गुजारा। जब से इस्लाम कबूल किया उस वक्त से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने तक आप साथ में रहे। 27 गज़वात लड़े हैं मेरे पैगंबर ने। 27 की 27 गज़वात में कदम बकदम शाना बशाना, किसी एक गज़वे में भी गैर हाजिर नहीं है। मेरे पैगंबर ने जिंदगी के जितने सफर किए, उन तमाम सफर में हजरत अबू बकर साथ हैं। ख्वाह वो मक्के में है, ख्वाह वो मक्के से ताइफ का है, ख्वाह वो मक्के से मदीने का है, ख्वाह वो मदीने के गलियों का सफर है। हिजरत की सफर में तो आप साथ ही साथ थे। हां, एक सफर मेराज, जिसके इब्तिदा में हजरत अबू बकर नहीं, लेकिन इंतहाई हिस्से में हजरत अबू बकर शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे चलने लगे तो हजरत जिब्रील ने उज़र कर लिया कि अल्लाह के हबीब, मुझे यहां तक पाबंद बना दिया गया है। रब के यहां आने के लिए मेरा यह आखिरी मकाम है, इससे आगे नहीं जा सकता हूं। अल्लाह पाक के तजल्लियात हैं, अनवारात हैं, हमारे पर जल जाते हैं। यहां से आगे का सफर आपने अकेला करना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेला चलना शुरू किया। अनवारात के पर्दे हैं, उन पर्दों में से होते हुए आपको तिन्हाई का एहसास होने लगा। आपके दिल में यह बात आई कि मेरे साथ कोई होता तो कितना अच्छा होता। वो देखो, मक्के से बैतुल मक़दिस, फिर बैतुल मक़दिस से सिदरतुल मुंतहा, जिब्रील मेरे साथ थे। तो यहां भी जिब्रील साथ में होते। अगर जिब्रील नहीं तो कोई और मेरे साथ होता। यह ख्याल आना था कि इतने में आवाज आई, अस्सलामु अलैक। तो जैसे ही सलाम की आवाज आई, अल्लाह के पैगंबर ने दाएं बाएं आगे पीछे देखा, है कोई नहीं। और उन अनवारात के तजल्लियात और पर्दों से सलाम की आवाज आई, और सलाम की आवाज भी किसी और की नहीं, अपने यार अबू बकर की है। आप हैरान हुए कि मेरे साथ तो जिब्रील थे, सिदरतुल मुंतहा के बाद अकेला था, अब ये मेरे साथ सलाम अबू बकर का कहां से आ गया? अल्लाह पाक के दरबार में पहुंचे, जो बातें हुई वो हुई। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने पूछा, रब्बुल आलमीन, आते हुए मुझे अबू बकर की आवाज सुनाई दी, तो क्या आपने हजरत अबू बकर को भी बुलाया है? क्या वो भी आया है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, नहीं, ये मकाम अव्वलीन आखिरीन में सिर्फ आपके लिए था। आपसे पहले भी कोई यहां तक नहीं पहुंचा, आपके बाद भी कोई यहां तक नहीं पहुंच सकेगा। ये सिर्फ आपका एजाज है। अर्ज करने लगे, रब्बा, फिर मैंने जो अबू बकर की आवाज सुनी, क्या वो मेरा तखय्युल था, वो मेरा ख्याल था, वो मेरा वहम था, वो मेरा विजदान था? फरमाए, नहीं। जब से मैंने जमीन और आसमान की तख्लीक की, उस वक्त से मुझे मालूम था मैं तुझे नबी आखिर ज़मान बनाकर मक्का वाले तुझे सताएंगे, फिर मुझे आपको अपने यहां बुलाना है। यहां आकर आपको वहशत और तन्हाई महसूस होगी,
آپ کو کسی پیارے والے کی آواز کی ضرورت ہوگی، اس وقت میں نے ایک فرشتہ پیدا کیا، اس کو اسی جگہ کھڑا کیا، اس کی آواز کو تیرے یار ابو بکر کی آواز کی ہم شکل مشابہ بنا دی۔ یہ آواز اس فرشتے کی تھی لیکن مشابہت ابو بکر کی تھی۔ زندگی کے کسی سفر میں میرے پیغمبر سے پھر جدا نہیں ہوئے۔ معراج کی سفر سے واپس گئے، مشرکین مکہ سے کہا میں رات کو گیا ہوں بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمان انبیاء کی امامت کی ہیں۔ سب نے کہا ہم تو پہلے کہہ رہے تھے اس پر جن ہے، نعوذ باللہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، لوگ نہیں مانتے رہے۔ بڑے بڑے مشرک کہنے لگے آج ابو بکر سے کہتے ہیں، باہر گئے ہیں اپنے کام سے واپس آ رہے ہیں، مشرکین مکہ رؤساء سردار ملے، انہوں نے کہا جی تیرے یار نے تو آج یہ باتیں کہی ہیں، اگر اس نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اگر وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، ہاں اگر اس کے علاوہ کسی اور نے کہا ہے پھر ابو بکر ماننے کو تیار نہیں، لیکن اگر وہ کہتا ہے تو پھر میں تیار۔ تو اس سفر کے آخر میں بھی آپ ساتھ میں، تو فضیلت افضلیت اس صحابی کو حاصل ہے جس نے صحابیت کا زمانہ سب سے زیادہ پایا، اور سب سے زیادہ زمانہ پایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ کی دوسری فضیلت کہ کسی بھی پیغمبر کے حواریین اس کے صحابہ میں سے بمشکل کوئی آدمی خود اس پیغمبر کو ماننے والا ہے، یا اس کا والد ماننے والا ہے، یا اس کا بیٹا ماننے والا ہے، لیکن بڑی کائنات میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حبیب سمیت بڑی کائنات کے تمام انبیاء میں وہ کسی پیغمبر کا صحابی جس کا والد بھی صحابی، جو خود بھی صحابی، جس کا بیٹا بھی صحابی، جس کا پوتا بھی صحابی، 4 نسلیں جن کو صحابیت کا درجہ ملا ہو، بڑی کائنات میں یہ خصوصیت حاصل ہیں صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو 4 نسلیں جن کی صحابی ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ والد ہیں عثمان ابی قحافہ مسلمان صحابی، خود حضرت ابو بکر صحابی، آپ کا بیٹا عبد الرحمن صحابی، ان کا بیٹا محمد وہ صحابی، 4 نسلیں صحابہ کے، بیٹی بھی صحابی ہے، صحابیہ، بلکہ صرف صحابیہ نہیں ہیں، واللہ میری اور آپ کی کل کائنات کی سب سے چہتی ماں ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسماء ان کی بڑی بیٹی وہ بھی صحابیہ ہیں، لیکن میں تو نسل بتا رہا تھا کہ 4 نسلیں صحابہ ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن پاک، پورے قرآن پاک کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، اول سے لے کر آخر تک پورے قرآن پاک میں 2 چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ ایک، رب اپنا حکم بیان کرتا ہے، پورے قرآن پاک میں ایک حصہ رب اپنے احکام، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ ماننا ہے یہ نہیں ماننا ہے، یہ میرا راستہ اس پر چلنا ہے یہ میرا راستہ نہیں اس سے رکنا ہے۔ دوسرا حصہ قرآن پاک شخصیات بیان کرتا ہے۔ پھر شخصیات کی 2 قسمیں ہیں، ایک شخصیات وہ ہیں جو میرے رب کو ناپسند ہیں، جو میرے رب کی نگاہ رحمت سے گری ہوئی ہیں، جن پر اللہ پاک ناراض ہیں، فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی ہیں، ان شخصیات کے بھی ذکر ہے، ان کا انجام بد ذکر کرتا ہے۔ دوسرے قسم کے شخصیات وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، جو اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، اس کے 4 طبقات ہیں۔ سورہ النساء کی تقریباً 69 نمبر آیت ہوگی شاید، اس میں ذکر ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ پاک سب سے زیادہ جن سے راضی ہیں وہ پہلا طبقہ انبیاء کا، قرآن میں انبیاء کا ذکر۔ دوسرے نمبر پر والصدیقین، صدیقین کا ذکر،
اور صدیقین کے سرتاج وہ حضرت ابو بکر صدیق، والشہداء شہید تیسرا درجہ جن کا امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھا طبقہ صالحین اولیاء کا جن کا سردار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 طبقات ہیں، 4 قسم کی شخصیات قرآن ذکر کرتا ہے، ان میں سر فہرست انبیاء ہیں، اور انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی ہیں بری کائنات میں، افضل البشر بعد الانبیاء، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جمادی الثانیہ کا مہینہ ہے اور 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہیں۔ میں نے تیاری کسی اور موضوع پر کی تھی کہ تقریباً 150 احادیث ہیں جو حضرت ابو بکر میرے پیغمبر سے براہ راست روایت کرتا ہے۔ میں نے کہا 2-4 وہ حدیثیں بیان کر لوں کہ ابو بکر نے میرے پیغمبر سے کون کون سے احادیث روایت کی ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ زندگی رہی تو آئندہ نشست میں اس کا کچھ خلاصہ، وہ 150 احادیث مکمل تو بیان نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ احادیث حضرت ابو بکر کی جو میرے پیغمبر سے براہ راست روایت کرتا ہے وہ انشاءاللہ عرض کر دی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنانے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔